الله وبركاته. نحمده ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. صدق الله العظيم. حضرات گرامی، یہ ہمارا مختصر سا پروگرام یہ واقعی میں اس بات کو ہمیں گواہی دینے کے لیے ہماری کافی ہے کہ روز قیامت اگر ہم سے پوچھا گیا کہ بتاؤ ایسی ظلم و ستم کی داستانیں لکھی جا رہی تھی، ہر آنکھیں اشک بار کی، دل کہے لفظہ پر اندام تھا اور کہنے کے لیے لوگوں کے پاس زبانیں گم ہوتی چلی جا رہی تھی اور بولنے کے لیے اس کے الفاظ لوگوں سے ختم ہوتے چلے جا رہے تھے. دنیا میں بہت ایسے لوگ جو بظاہر اپنے آپ کو نسبت ان کی اسی آقا نامدار تاجدار مدینہ احمد محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑ رہی ہو، جن کے اوپر ظلم و ستم کے ایسی داستان تاریخ انسانی میں آج تک نہیں لکھا جا سکا ہے. میں سمجھتا ہوں ہماری موجودگی میں ہی آج پھر سے ایسی داستان لکھی جائے گی جس کو بولنے اور سمجھنے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ ایک ظالم و جابر قوم، یا آپ ایسا کہہ لیجیے ایک ظالم اور جرم اور ظلم کے اوپر قائم شدہ ہے، بظاہری طور پر ایک ملک اس کو ساتھ دینے والے اور اس ظلم کو انجام دینے والے وہ کوئی ایک اکیلا ملک نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ دینے والے ایسے وہ تمام ممالک شامل ہیں، ایسے وہ تمام شاہراہ ملت اور قوم کے وہ لوگ شامل ہیں جو اس کے اوپر خاموشی سے دیکھ رہے ہیں اور انجام کار کا انتظار کر رہے ہیں. میں آپ کو یہ بتاتا چلوں، بہت آپ میں ایک حقیقت آپ کے سامنے رکھتا چلا ہوں. میں آپ کو بتانا چلوں کہ آج کا جو ہمارا یہ پروگرام ہے یہ صرف اس کے لیے ہے کہ قیامت کے دن کم سے کم اس پرندے کے مانند تو ہماری گواہی بن جائے کہ جو آگے نمرود کے اوپر وہ پرندہ اپنے چلوں پر پانی ڈال کر اس بات کا اپنے آپ کو گواہ پیش کرنے کے لیے اور اللہ کے سامنے بحضوری کے وقت اس بات کا احساس دلانے کے لیے کہ جس وقت حضرت آدم حضرت ابراہیم علیہ السلام پر آگ جلائی جا رہی تھی تو تم کیا کر رہے تھے، تمہاری قوت و بس میں جو کچھ تھا تم نے کیوں نہیں کچھ کرا. تو اسی کی مثال آج ہم پیش کرنے کے لیے یہاں پر جمع ہوئے. جب تک ہم یہاں پر اکٹھے ہونے اور جمع ہونے کا مقصد نہیں سمجھیں گے تو بے فائدہ ہمارا یہاں پر سمجھ میں آئے گا. لیکن جب ہم اپنے اس پروگرام کو بامقصد بنا لیں گے تو یقیناً یہاں پر ہمارا ایک وقت قیمتی لگے گا اور تمنا اور خواہش ہوگی کہ کاش کے زیادہ سے زیادہ وقت ہمارا یہاں پر لگتا اور قیامت کے دن یہ گواہ بن کر کے مجلس ہوتی. جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ اس مجلس کا افتتاح قرآن کریم کی تلاوت سے اور اس کے بعد آقا نامدار پر تاجدار پر جے نعت پاک کا کلمات پیش کر کے تو یقیناً یہ بار برکت اور متبرک محفل ہو چکی ہے. اب اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں. علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں، اس بات کو خوب اچھی طرح جانتے ہیں. لیکن حضرات گرامی، آپ جو اپنے ارد گرد اور اپنے سامنے یہ بینر دیکھ رہے ہیں، یہ واقعی میں اس کو دیکھنے کا من نہیں کرتا ہے. اس کو دیکھتے ہی ہمارے قلب و جگر ایسے تار اور ٹکڑے ہو جاتے ہیں کہ ہم اس کو بیان نہیں کر سکتے ہیں. لیکن ہمیں ایک مسئلے کو سمجھنا ہوگا کہ آخر یہ مسئلہ فلسطین ہے کیا. مسئلہ فلسطین میں اس کو چند باتوں میں اور چند لفظوں میں سمجھا سکتا ہوں. وہ صرف یہ ہے کہ دنیا میں اب آنے والے جو انقلابات ہیں، آنے والے جو نمودار ہونے والے جو حالات ہیں، اس کی ایک نظیر ہے. اور یہ وہ فلسطین پر ظاہری ظلم اس بات کو بتانے کے لیے کافی ہے کہ مسلمان جس ملک میں بھی ہو، چاہے وہ مسلمان مسلم ممالک میں رہنے والے ہو، چاہے وہ مسلمان کسی غیر مسلم میں رہنے والے ہو، ان پر اگر ظلم و ستم کی پہاڑ کھولے جائیں گے تو بولنے والے کوئی نہیں آنے والے. بس
اگر ہم اس بات کا احساس کر لیں گے تو میں سمجھتا ہوں اس چراغ کو ہم یا اس درد دل کو ہم مزید روشن کر سکتے ہیں کہ آخر وہ دن ایسا لگ رہا ہے کہ ہم اپنے ملک میں بہت قریب سے دیکھ رہے ہیں، بہت قریب سے دیکھ رہے ہو۔ آپ بالکل اطمینان سے سونا چھوڑ دیجیے گا، ہم اور آپ بالکل ایسے چادر میں جب لپٹیں گے، جب سوئیں گے، تو جب ہم یہ سوچیں گے کہ ہمارا ساتھ دینے والا کوئی نہیں، کوئی MP تو بہت دور کی بات ہے، بڑے بڑے ممالک جن کے پاس ہتھیار اور سامان ہے، جو اپنے آپ کو ملک کہلاتے ہیں، جو اپنے آپ کو پاورفل کہلاتے ہیں، جن کے پاس دولتوں کے انبار ہے، جن کے پاس فوج اور لشکر کی ایک بڑی تعداد ہے، اس کے باوجود وہ دنیا کے اس چھوٹے سے اور اس ظالم قوم کے خلاف جب آواز نہیں اٹھا سکتے ہیں، اس کے خلاف کوئی قدم نہیں اٹھا سکتے ہیں، تو پھر ہم اور آپ جو بظاہر یہاں پر آٹے میں چنے جیسے حالات پر ابھی ہم ڈگمگا رہے ہیں، تو ہم اور آپ کس گنتی میں رہیں گے؟ کیا حالات ہوں گے؟ جو ملک اسلامی ملک کہلاتا تھا، جو ملک دنیا کا سب سے متبرک سیکنڈ سرزمین کہلاتی تھی، جب اس پر خاموش ہے تو ہم اور آپ کس گنتی میں آنے والے ہیں؟ اس کو آپ عام سی مثال سمجھ سکتے ہیں کہ ظاہر سی بات ہے، جب انسان کسی بڑے کام کو انجام دینا ہوتا ہے، بڑے کام کو انجام دینا ہوتا ہے، جیسے کہ مان لیجیے ہمیں بہت سارے جانور کہیں پر رکھے ہوئے ہیں، تو ہم کوشش کرتے ہیں جو جانور سب سے زیادہ لوگوں کو ستا رہا ہو، جو جانور سب سے زیادہ تکلیف دے ہو رہا ہو، پہلے اس کو کاٹنے کی باری آتی ہے۔ اس کی مثال علماء دیتی ہے یا لوگ دیتے ہیں، دیہاتی لوگ دیتے ہیں کہ اس کو جانور کے پٹھے پر ایسے مار کر دیکھتے ہیں کہ کون سا تگڑا ہے، پہلے اسے کاٹا جائے۔ تو اسی طرح دیکھا گیا کہ سب سے تگڑا اگر کسی جو ظلم کے خلاف سب سے بڑا آزما ہو رہا تھا، اس کو ختم کر دیا جائے اور اس کے اوپر لوگوں کی خاموشی دیکھی جائے۔ جب اس طرح کی خاموشی چلی آئے گی تو پھر دوسروں کو کاٹنا بڑا آسان سمجھا جائے گا، اور جب اس طرح یہ سلسلہ چلے گا تو یہ سلسلہ وہاں تک محدود ہونے والا نہیں ہے، اس کی چنگاری اور اس کی لپیٹ ہمارے تک پہنچنے ہی والی ہے۔ میں اپنے انداز سے بول رہا ہوں، لیکن آج کے اس وقت میں بھی ہم اور آپ ان سے بہت اچھی طرح واقف ہیں۔ بڑے بڑے علماء جیسے حضرت مولانا سجاد نعمانی صاحب دامت برکاتہ العالیہ، جو اس درد کے لیے بہت زیادہ ہے، وہ مسئلے فلسطین کو لے کر وہ باہر ملکوں میں جا کر مل کر کے بھی آ چکے ہیں۔ فلسطین کے جو ذمہ دار ہیں، جو اس کام کو آگے لے کر چل رہے ہیں، جو ظالم کے خلاف اپنے آپ کو مقابلے کے لیے ایسے لوگوں سے ملاقات کر کے بھی آئے ہیں، لیکن انہوں نے اس بات کی پوری طرح نشاندہی کر دی ہے کہ بہت سخت حالات اور آزمائش آنے والے ہیں۔ دو ملکوں پر، ایک ملک جو ابھی چل رہا ہے اور دوسرے ملک کا نام انہوں نے اپنے ملک اور ہندوستان کا نام دیا ہے، کہ اس ملک کے اندر بھی وقت ایسے حالات آئیں گے۔ آپ نے 2-3 دن پہلے ہی دیکھا کس حالات کے لوگوں کو نماز کے لیے کس طرح جو ہے ناز اور چپل اور جو ہے اس طرح گھوسوں کا استعمال کیا گیا۔ ہم اور آپ بہت سوچ کر جو ہے دم رہتے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے اطمینان سے اپنے شہر و ملک میں رہ رہے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، مومن اور مسلمان وہ جسم الگ الگ ہو، لیکن ان کا دل، ان کا ایمان، ان کا قلب و جگر، ان کی فکر، ان کی سوچ، ان کی طرف، ان کا زخم ایک ہی کہلاتا ہے۔ اس لیے میں بہت زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے، یہاں پر بڑے بڑے مہمان اکرام تشریف لا چکے ہیں، میں نے بہت مختصر سی بات اپنے انداز میں پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس مسئلے کو سمجھ کر اپنے اندر، اپنے قوم کے اندر بیداری کرنے اور اپنے آپ کو ایسے حالات سے کس طرح مقابلے کے لیے کیا جائے، میں سمجھتا ہوں علماء کرام اور بڑے جو ہے ہمارے لیکچرار حضرات اس پر بہترین انداز میں روشنی ڈالیں گے۔ ہم اس کو نوٹ کریں اور اپنے معاشرے کے اندر کس طرح بیداری لا سکتے ہیں، کس طرح ہم معاملے کو سنجیدگی کے ساتھ لے سکتے ہیں، اس کے اوپر اپنے معاشرے کے اندر بیداری پیدا کرنے کی کوشش کریں گے۔ انہی چند باتوں کے ساتھ میں اپنی اس مختصر سی تقریر کو ختم کرتا ہوں۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ مفتی